تو آئیے تاریخ کے ایک ایسے باب میں چلتے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے دکن کی ان 5 طاقتور سلطنتوں کی جنہوں نے ہندوستان کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، اکثر بڑی کہانیاں کسی اور کہانی کے اختتام سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ دکن کی سطح مرتفع پر جب طاقتور بہمنی سلطنت کا سورج غروب ہوا تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور اس خلا سے جانتے ہیں کیا نکلا؟ 5 نئی آزاد سلطنتیں اور ان کی قیادت کرنے والے بادشاہ۔ ارے ان کی کہانیاں تو خود ان کی سلطنتوں سے بھی زیادہ حیران کن اور غیر متوقع تھیں۔ تو 1490 کی دہائی کے آخر سے لے کر لگ بھگ 2 صدیوں تک یہی 5 سلطنتیں دکن کی سیاست پر چھائی رہیں۔ یوں سمجھیں کہ خطے کی تقدیر اب ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی بہمنی سلطنت کمزور پڑی، یہ نئی طاقتیں کتنی تیزی سے ابھر کر سامنے آئیں۔ مطلب طاقت کا خلا ذرا سی دیر بھی خالی نہیں رہا، فوراً ہی پر ہو گیا۔ تو آخر یہ 5 بڑے کھلاڑی تھے کون اور کہاں سے آئے تھے؟ ان کے حکمران، آئیے ذرا ان سے ملتے ہیں، کیونکہ سچ پوچھیں تو ان کی اپنی کہانیاں ان کی سلطنتوں سے کم دلچسپ نہیں ہیں۔ اور یہ ٹیبل اس دور کی سب سے حیران کن حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ ان سلطنتوں کے بانیوں کا پس منظر دیکھیں۔ کوئی سابق غلام، کوئی ہندو مذہب سے اسلام قبول کرنے والا، مطلب ان کے بانی اتنے متنوع تھے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ اس دور میں سوشل موبلٹی کی ایک زبردست مثال ہے۔ لیکن ایک بات صاف تھی، یہ سلطنتیں آپس میں دوست کم اور دشمن زیادہ تھیں۔ ان کی تاریخ آپس کی لڑائیوں، شدید اور اکثر خونی جھڑوں سے بھری پڑی ہے۔ اس دور کی شدت کو سمجھنا ہو تو احمد نگر کے اس واقعے کو دیکھیں، جہاں گروہی تشدد میں غیر ملکی امیروں اور تاجروں کا قتل عام ہوا، اور یہ قتل و غارت 3 دن تک جاری رہی۔ یہ اس دور کی بے رحمی کی صرف ایک جھلک ہے۔ مگر ان تمام دشمنیوں کے باوجود ایک مشترکہ خطرے نے انہیں ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ ان کے جنوب میں ایک بہت بڑی طاقت تھی، وجے نگر سلطنت، اور یہ ایک ایسا خطرہ تھا جسے یہ سب مل کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ سال تھا 1565۔ یہ وہ سال ہے جو ان کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا، تالی کوٹا کی جنگ کا سال۔ تاریخ میں ایسا اتحاد شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملا ہو۔ ان 5 سلطنتوں نے مل کر اپنے مشترکہ دشمن کو شکست دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرون وسطیٰ کے سب سے عظیم شہروں میں سے ایک وجے نگر کو نہ صرف لوٹا گیا بلکہ پوری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات ہے۔ اس ساری جنگ اور تباہی کے بیچ انہی سلطنتوں کے دربار ثقافت، آرٹ اور نئی سوچ کے زبردست مراکز بن گئے، جیسے تخلیق نے تباہی کو پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے دکنی زبان کو پروان چڑھایا۔ یہ عربی، فارسی، مراٹھی، کنڑ اور تیلگو سے مل کر بنی ایک نئی ادبی زبان تھی۔ اور تو اور گولکنڈا کے محمد قلی قطب شاہ جیسے بادشاہ خود بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ اور ان کا فن وہ آج بھی زندہ ہے۔ جیسے بیدر سے نکلا یہ مشہور بدری کا کام، یہ دھات پر چاندی اور پیتل کی باریک کاریگری کا ایک ایسا ہنر ہے جو آج تک زندہ ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ اور فن تعمیر کی تو کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے پیچھے ایسے شاہکار چھوڑے ہیں جو آج بھی ہندوستان کی شان ہیں۔ گول گنبد ہو یا چار مینار، یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ ایک پوری تہذیب کی کہانی سناتی ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان میں سے بہت سی یادگاریں آج یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے زیر غور ہیں، یعنی ان کی اہمیت وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے ہر عروج کو زوال ہے، تو اب چلتے ہیں ان کی کہانی کے آخری باب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ طاقتور سلطنتیں آخر ختم کیسے ہوئیں۔ دیکھیں، اپنی سب سے بڑی جیت کے بعد وہ پھر سے آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کی سلطنتوں پر قبضے شروع ہو گئے۔ اس اندرونی لڑائی نے انہیں بہت کمزور کر دیا، اور پھر شمال سے ایک نئی، کہیں زیادہ بڑی طاقت ابھری، مغل سلطنت، جس کے سامنے یہ ٹک نہ سکے۔ اور پھر 17ویں صدی کے آخر تک دکن سلطنتوں کا دور ختم ہو گیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں بچی کھچی سلطنتوں کو بھی فتح کر لیا گیا، اور ان کی آزاد حکمرانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، وہ سلطنتیں جن کی بنیاد ہی لڑائی جھگڑوں پر تھی، جو آپس میں اتنی بے رحمی سے لڑیں، انہوں نے فن تعمیر اور ثقافت کی اتنی خوبصورت اور لازوال میراث کیسے چھوڑی؟
یہ ایک ایسا دلچسپ تضاد ہے جو آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔